بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میں محمد تقی جواد علیہ السلام، آپ کا لقب ہے جواد۔ جواد کے معنی کیا ہے؟ جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے۔ جو صفت اللہ کی ہے وہ کافر مشرک کو بھی دیتا، مومن کو بھی دیتا۔ وہ یہ نہیں بولتا کہ تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا میں تمہاری روٹی بند کر دوں گا، کبھی نہیں کرتا۔ مشرک کو زیادہ دیا، مومن سے امتحان لے لیا۔ نبی موسیٰ کو بھی دیا، فرعون کو بھی دیا۔ تو جواد کے معنی ہے بے مانگے۔ رزق کے لیے، یہ میرے جملے نہیں، اللہ کے رسول کے جملے، کہ اگر تم لوگ چاہتے ہیں کہ حلال رزق میں شرط ہے، کنڈیشن ہے، خمس دیا ہوا پیسہ ہونا چاہیے۔ شکر کرو میں نے خمس کو چھیڑا نہیں ہے، کل ایک سیٹنگ میں بات ہو رہی تھی رات میں، بس حلال رزق ہوگا۔ اللہ کا رسول بولتا ہے اگر حلال رزق کو چاہتے ہو، اس میں برکت چاہتے ہو تو تم میرے نوے وارث تقی جواد کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہارے رزق کو کھول دیتا۔ تو اس کے لیے رزق کے لیے کیا ہے؟ نوے امام کا، نوے امام کی بارگاہ میں کوشش کرو۔ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے، گھر سے آفس جا رہے، آفس سے گھر آ رہے، کہیں بھی جا رہے، 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے نوے امام کو ہدیہ کر دو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجہ پڑھ، گاڑی میں پڑھتے ہوئے جاؤ۔ اگر وضو سے ہے تو بہت اچھا، وضو سے نہیں بھی ہے تو چلتا، کوئی واجب عمل نہیں ہے۔ آپ جاؤ اور 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے نوے امام کو ہدیہ کرو۔ تم اگر مثال دے رہا، اگر کوئی بہت کم سیلری ہے کسی کی، $2,000-3,000 کماتا ہے، تو اس کو $10,000-20,000-50,000 کی برکت ہو سکتی ہے۔ آپ بولیں گے برکت کیا ہے؟ میں بچوں کے لیے بول رہا ہوں، یوتھ کو بول رہا ہوں، واٹ از برکت؟ برکت اس کی بہترین مثال دعوت ذوالعشیرہ ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ فرسٹ دعوت، فرسٹ لنچ کافر و مشرکین کو جو دیا تھا اعلان رسالت کے لیے، اور ایک جانور، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، ایک بکرا کٹا ہوگا، ایک گوٹ شیپ وہ کٹا یا اونٹ کٹا ہوگا، جو بھی اتنا اپنی لینگویج میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ ایک بال میں، بڑے بال میں خورما، گوشت کا خورما، عربی خورما، اور 10-12-20-25 روٹیاں، بریڈ روٹی، آپ سمجھتے، کپڑا پڑا ہوا ہے اس خورمے کے بال پہ، کپڑا پڑا ہوا ہے، اور 150 کے قریب، 150 کے قریب مکے کے ظالمین، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ سارے کے سارے ظالم سردار، اور یہ لوگ کیسا کھانے والے؟ 2 ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے نہیں۔ ارے یار کیا سن لیا؟ نہیں، یہ 2 ہاتھوں سے کھانے والے یہ آئے تھے ظالمین۔ سامنے ایک بال میں خورما، ایک بال میں روٹی۔ اب آپ یہ مت پوچھو مجلس کے بعد کیا خورما تھا یا کچھ اور تھا، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ برکت کیا ہے بتا؟ جب آئے سرکار کے پاس، اس وقت تک اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، تو یتیم عبداللہ کہتے تھے، جناب ابو طالب کا بھی بڑا احترام کرتے تھے۔ اللہ کا رسول بھی ہے، میرا مولا بھی ہے، جناب ابو طالب بھی، پورا خاندان ہے۔ اور یہ لوگ آئے، آ کے بیٹھے، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو ابو جہل کا تاریخ کا جملہ ہے، ابو جہل نے کہا ابو طالب اتنے لوگوں کو بلایا اور اتنا سا کھانا کس کے منہ میں جائے گا؟ تو آپ نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ دوستو، جب کھانے کے لیے سرکار اٹھائے، جناب ابو طالب نے ان کافروں کو اٹھایا کہ چلو لیٹ صاحب تمہارا لنچ تیار ہے، تو اس سے پہلے سرکار سے کہا، اللہ کے رسول سے کہا، اس وقت تک یتیم عبداللہ ان کی نگاہ میں، ہماری نگاہ میں نہیں، ہماری نگاہ میں تو سردار انبیاء ہے۔ تو یتیم عبداللہ کا کہا بیٹا اٹھو، تو اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا، اپنا ہاتھ لا کے روٹیوں پہ رکھا، اپنا ہاتھ خورمے کے اوپر رکھا، اور اس کے بعد ابو طالب نے کہا اب کھاؤ۔ پورا مکہ کے جتنے آئے تھے ظالمین سب نے کھایا، جیسا تھا ویسی ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ کل ٹرائی کرو، حلال رزق ہوگا، اور اس کے بعد دیکھو کہ اللہ برکت، یہ برکت کا ہے۔ اور آخری زمانے، سائنس آف ری اپیرنس آف امام، اس کے بعد اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا تھا آخری لمحات میں کہ کیا تم آخری زمانے میں آؤ گے؟ 10 سوال ہیں سرکار کے، 10 سوال، اور جبرائیل نے 10 سوال کے جواب دیے تھے۔ تو میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ صرف ایک ہے کہ جبرائیل نے کہا تھا کہ سرکار آپ کے بعد دنیا سے برکت اٹھ جائے گی، میں برکت کو زمین سے لے کے چلا جاؤں گا اوپر، پھر برکت $1,00,000 بھی کماؤں گا تو 1 مہینے میں ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا رزق حلال ہوگا، کبھی یہ پرابلم نہیں آئے گا۔ میں چھیڑتا نہیں۔ تو برکت کے لیے نوے امام کو روزانہ 1 صلوات کی تسبیح پڑھو۔ آپ بولیں گے صلوات سے برکت کیسے ہوگی؟ صلوات کیا ہے؟ پلیز میری طرف دیکھو، میں آخری حصے میں صلوات کے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات کمپلیٹ ہو گئی آپ کی۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ تو دعا ہے، اور یہ دعا اس وقت تک چلے گی جب تک ظہور نہیں۔ انشاءاللہ میرا مولا کا ظہور اب ہو جائے، کل ہو جائے، تو وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ ختم ہو جائے گا۔ ایک آدمی نہیں بولتا آمین نہیں کرو، امام سے رشتے کو بناؤ۔ تم کو اندازہ نہیں ہے، تم ٹورنٹو میں گرو کرو گے، if you really want to grow in Toronto، بناؤ، چینج کرو، تھوڑا چینج کرو۔ یہاں پہ میں نے دیکھا نماز میں بھی، آپ نماز کے بعد بھی مجلسوں میں بھی عجل فرجم نہیں بولتے۔ تو صلوات کے معنی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل کر، یہی ہے نا؟
اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. اب آپ مجھے یہ بولے، جیسے ابھی میں انٹر ہو رہا تھا روز ماشاءاللہ، تو کچھ لوگ ملے، کہا مولانا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. میں بھی نہیں بھی پلٹ کے دیکھا اور دیکھ کے کہا یہ بندہ میرے لیے دعا کر رہا. میں نے کہا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اللہم صلی اللہ. میں نے کہا آپ کو بھی سلامت رکھ، آپ کے اوپر بھی رحمت نازل کر. یہ طریقہ، یہ اخلاق ہے. اگر وہ دعا دے رہا مجھے منہ پھیر لوں، وہ بولے گا یہ مولانا کو تو اخلاق ہی نہیں ہے. اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے. دوستو اگر تم 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے تم یہ دعا کر رہے کہ پروردگار محمد اور آل محمد پہ تو اپنی رحمت کو نازل کر، اور اگر علی ایک دفعہ بول دے کہ اللہ اس پہ بھی، مولا بول دے ایک دفعہ تو 100% رحمت ہے. تو 100 مرتبہ تم بول رہے میرا مولا مثال کی طور پہ ایک دفعہ بول رہے. آپ امیجن کر سکتے کہ 100 صلوات 5